حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود. والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خير خلق الله أجمعين سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صل على والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المنيبين الهادين المهديين وسيما بقية الله في الأرضين. صل على محمد واللعنة الداعمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد وآل محمد. ارباب اعضاء، ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، تمنائے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، یعنی عزاداران سید الشہداء. یہ بھی کمال ہے کہ کہتے ہوئے خود مجھے سوچنا پڑ رہا ہے کہ آج شب ہشتم محرم ہو گئی. ابھی تو گفتگو شروع ہوئی تھی، ہم تبیین موضوع کر رہے تھے اور ہم نے ابتدا میں ہی کہا تھا کہ بہرحال کمال انسانی ان تقاضوں کے ساتھ ہے جو اس دنیا کی دیگر مخلوقات کے لیے ہے. دیگر چیزوں کے لیے مثلاً ابھی یہاں آسٹریلیا میں سپٹمبر سے موسم بہار شروع ہو جائے گا، ایسا ہی ہے. اور جب اسپرنگ شروع ہوگا تو پھول پودے تیزی سے بڑھنے لگیں گے. ہر خلقت کی نوعیت سے اس کے اپنے اعتبار سے ایک موسم ہے اس کے رشد و نمو کا. کسی موسم میں تیزی سے نمو کرتے ہیں، کسی موسم میں ٹھہر جاتے ہیں. اس روح انسانی کے لیے یقین کیجئے، وہ تو ایک رات کو خدا نے شب قدر قرار دیا ہے. میں اپنا ہی جملہ دہرا رہا ہوں کہ اس فرش عزا پر آنے والا عزادار کسی بھی شب ایام عزا کو اپنے لیے شب قدر قرار دے سکتا ہے. جس شب وہ اس مالک کو اس ذکر سے راضی کر لے،
اور اس طرح انسان کامل سے اپنے آپ کو مرتبط کر لے، اپنے آپ کو کنیکٹ کر لے کہ پھر اس کے بعد بندہ کہے اور خدا کرے۔ اللہ اکبر، میں ما تشاء فاجعل مما تشاء، میں وہ کر دوں گا، میں وہ قرار دے دوں گا جو تو چاہے گا۔ یہ بات کوئی مذاق نہیں ہے۔ علی کل شیء قدیر کا مطلب یہی ہے۔ سیب کے درخت میں سیبوں کا نکل آنا کمال نہیں ہے، کمال وہ ہے کہ جہاں پر گنجائش ہی نہ، اور ہم میں سے ہر فرد اگر اپنے نفس کی طرف نظر کرے تو یہ کہاں یقین آتا ہے کہ ہم اس قابل ہیں۔ بس ہماری گفتگو کمال انسانی اور انسان کامل کے حوالے سے آج 8واں سلسلہ گفتگو ہے، اور مخصوصاً بحث کے حوالے سے 7واں دن ہے۔ ہم نے اب تک جو چیزیں پروف کی، جو آرگیومنٹ ہمارے یقینی طور پر سمجھ آ گئے، حل ہو گئے بہت تیزی کے ساتھ، کیونکہ آج کل کی مجلس جو گزر گئی اور آج کی مجلس ایک ڈائیورجن ہے، ایک سکو سے دوسرے سکو پہ، ایک پلیٹ فارم سے ایک لیول سے دوسرے لیول پہ۔ پہلا لیول یہ تھا کمال انسان، پھر اس کے بعد انسان کامل میں خود ذات پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ اور ساری مشکل یہی ہے، جو توحید کو صحیح سے نہ سمجھے وہ نبوت نہیں سمجھ سکتا، اور جو نبوت کو نہ سمجھے وہ امامت و ولایت نہیں درک کر سکتا۔ ساری مشکلیں اسی وجہ سے ہیں۔ لوگ، میں نے 2 دن پہلے یہ جملہ اسی ممبر سے آپ کے سامنے کہا تھا، علماء فساد نہیں کرتے، علم کا کام فساد ہے ہی نہیں، عالم کا کام فساد ہے ہی نہیں، اور اگر کہیں فساد کرتا ہوا دکھے تو سمجھ لیجئے گا عالم نہیں ہے۔ فساد خاصیت جہل ہے۔ عالم یا تو دلیل دے کر قبول کرواتا ہے، یا سامنے اگر دلیل قابل قبول ہو تو مان جاتا ہے۔ 2 اور 2 4 والی بات ہے، اس میں کوئی مشکل ہی نہیں۔ جتنی دشمنیاں تاریخ انسانیت میں ہیں وہ سب جہل کی وجہ سے۔ اگر قابیل کو یہ یقین ہوتا کہ راہ خدا میں دیا جانے والا صدقہ کس طرح واپس ملتا ہے تو کبھی نہ تو حسد کرتا نہ بھائی کو قتل کرتا، ابتدا سے آج تک۔ آپ کو کیا لگتا ہے لوگ، حضرت علی کے پاس باغات تھے، دولت تھی، حضرت علی نے بلڈنگز بنائی ہوئی تھی، پلازا بنائے ہوئے تھے جس سے لوگ جلتے تھے ان سے، تھا کیا علی کے پاس؟ علم ہی تو تھا علی کے پاس۔ علی کی دولت ہی علم تھی، یقین۔ ایک تاریخ کی کتاب دکھا دیجئے، ایک تاریخ کی کتاب۔ متاسفانہ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی لوگوں نے بھی یہ چاہا اور خطیبوں نے بھی یہ چاہا کہ ایک پہلو مولا متقیان جو کہ صرف رزم تھا اس کو واضح کیا جائے، ورنہ بزم میں علی کے وار رزم سے زیادہ کاری ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی یقین کیجئے علی کے بزم میں کیے ہوئے وار رزم میں کیے ہوئے واروں سے زیادہ کاری ثابت ہوئے۔ علی جب رزم میں وار کرتے تھے صرف وہ شخص مرتا تھا، علی جب بزم میں وار کرتے تھے اس کی نسلوں کو لعنت کا مستحق قرار دے دیتے تھے۔ کیونکہ علی میزان تھا، علی معیار تھا، علی اسکیل تھا، پیمانہ تھا کہ جس پر
کفر و ایمان کو ناپا جائے، جس پر کفر و نفاق کو ناپا جائے، جس پر علم و جہل کو ناپا جائے۔ اگر منبع علوم الہی ذات پیمبر ہے تو باب العلم راستہ ہے ان تمام علوم تک پہنچنے کا، چاہے وہ زمینی علم ہو یا آسمانی علم ہو، چاہے وہ علم ہو جو دریافت ہو چکے ہیں، چاہے وہ علم ہو جہاں تک ابھی فکر بشر پہنچی ہی نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ جس کو انسان کامل بنا کر بھیجا جائے وہ باقی لوگوں سے زیادہ کامل ہو۔ ہم نے بات کی انسان کے پاس، میرے ساتھ رہیے گا۔ دیکھیں، مجھے یقین ہے کہ آپ افراد مجھ سے ہمدلی رکھتے ہیں، لیکن ہمدلی کا کوئی فائدہ نہیں اگر ہمراہی نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، مولا علی نے بھی یہ کہا، مولا حسن نے بھی یہ کہا، امام حسین نے بھی یہ کہا، مجھ سے ہمدلی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مجھ سے ہمراہی کرنے کا فائدہ ہوگا۔ اور کیونکہ میں ان کے قول بیان کر رہا ہوں، میری ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو میرے ہمدلی کے ساتھ ہمراہی ضروری ہے، ساتھ رہیے گا۔ ہم نے بیان کیا انسان کے پاس جسم ہے، ڈاکٹر صاحب جسم ہے، یہ جو مادی جسم ہے، اس مادی جسم کا ایک تلازمہ ہے، تقاضا ہے جو کہ فطرت ہے۔ اس جسم کے علاوہ دوسری چیز ہے میرے پاس، روح، سول، جس کا ایک تقاضا ہے، تلازمہ ہے، لازمہ ہے جو کہ عقل ہے۔ تیسری چیز ہے میرے پاس نفس، کہ اسپرٹ، جس کا تلازمہ، لازمہ یا تقاضا جذبہ ہے۔ ان تینوں چیزوں کو گویا اب مجھے کمال پر جانے کے لیے جسم کو کمال پر لے جانا ہے تو عقل کو کمال، فطرت کو کمال پہ ہونا چاہیے۔ اگر مجھے روح کو کمال پہ لے جانا ہے تو عقل کو کمال پہ ہونا چاہیے۔ اگر مجھے نفس کو کمال پہ لے جانا ہے تو جذبے کو کمال پہ ہونا چاہیے۔ حتیٰ ایک مرحلہ ایسا آئے گا، ساتھ رہیے گا، ساتھ رہیے گا، یہ مثال آج دے رہا ہوں، جس طرح ایک لمبی پہاڑی، دنیا کی اونچی پہاڑی ماؤنٹ ایوریسٹ، اس کے نیچے سے آنے والے دو راستے کتنی دور ہیں اندازہ ہے آپ کو؟ ملکوں کا فرق ہے، اگر میں جغرافیکلی غلط نہیں ہوں تو ملکوں کا فرق ہے۔ نیپال سے شروع ہو رہا ہے ایک کونا، دوسرا کونا ہند سے شروع ہو رہا ہے، لیکن جب اوپر جا کر دونوں راستے ملتے ہیں تو وہ نقطہ آغاز بھی ایک ہے، یا یہ کہہ لیں نقطہ کمال بھی ایک ہے۔ نقطہ آغاز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں سے خدا نے بھیجا ہے دونوں کو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے کوئی تیراکی سکھانے والا استاد کسی بچے کو تالاب میں چھوڑے اور کہے اب خود باہر آ کر دکھاؤ، ساتھ رہیے گا۔ اب اگر چھوڑ رہا ہے، یقیناً وہ ایسے بچے کو نہیں چھوڑے گا جسے بالکل تیرنا نہیں آتا، یا اس کو یقین ہوگا کہ اس میں صلاحیت ہے، صرف ڈر رہا ہے۔ اگر تھوڑے ہاتھ پاؤں مارے تو یقیناً یہ اوپر آ سکتا ہے۔ تو بس یہی کیفیت آپ کے ساتھ ہے۔ خلقا فسوا، بہترین مخلوق ہو تم، فی احسن تقویم بنائے گئے ہو، اس کے بعد ثم رددناہ فی اسفل السافلین، قرآن سے بات کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد تمہیں سب کے ساتھ نیچے چھوڑ دیا گیا، اب تم اوپر آ کر دکھاؤ تاکہ روز محشر ہم تمہاری مثال دے سکیں باقیوں کو۔ یہ تمہارے ہی درمیان تھا، لیکن دیکھو یہ صحیح لوگوں سے وابستہ رہا تو اس نے اپنے وجہ کمال کو بھی درک کر لیا اور راہ کمال کو بھی دریافت کر لیا۔ صحیح ہے؟ مثال بننا ہے۔ ہر وقت میں کچھ مثالیں رہیں، ہر وقت میں کچھ مثالیں رہیں، پیغمبر کے وقت میں بھی کچھ مثالیں تھیں،
آج ان کی فہرست دیکھیں تو میں گزشتہ مجالس میں بیان کر چکا ہوں، الاستیاب اور اس جیسی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جس میں صحابہ کی فہرستیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اصحاب علی کی فہرست ہے، اس کے بعد دوسرے اصحاب کی فہرست ہے، ہر مرحلے پر ایک فہرست بنتی چلی گئی۔ کربلا میں 72 افراد کی فہرست ہے جو کمال تک اس وقت میں پہنچے تھے، ساتھ رہیے گا میرے۔ بالکل اسی طرح اس وقت کے جو لوگ، کل کی گفتگو کا مقدمہ دے رہا ہوں، کل یہاں سے بات آغاز کریں گے، اس وقت میں جو لوگوں کی تعداد روایات میں 25,000 سے زیادہ روایات ہیں، ایک دو نہیں ہیں، 25,000 سے زیادہ، جو سلسلہ نسب، جو سلسلہ روات، راویوں کا جو سلسلہ، جو نیریشن کی چین آپ پسند کریں گے، اس چین سے آپ کو حدیث لا کے دوں گا، دعویٰ کر رہا ہوں، اس راستے سے جس امام کو آپ امام مانیں گے، امام روات، امام حدیث، اس کے تصویب کردہ، اس کے تصدیق کردہ سلسلہ سند سے مہدویت کی حدیثیں ہیں، مذاق تھوڑی ہے۔ اس کی جو تعداد بتائی گئی، جو انسان کمال پر پہنچیں گے، وہ کتنے ہیں؟ 313۔ فرق صرف اتنا ہے، کیا کربلا میں جو 72 تھے اس کے علاوہ حسین کے جانے والے نہیں تھے؟ تھے، اس کے علاوہ حسین کے جانے والے تھے، محمد حنفیہ تھے، مختار تھے، مجبور تھے، جیل میں تھے، کتنے لوگ کوفے میں پھنسے ہوئے تھے، کتنے لوگ کہیں اور تھے یا نہیں تھے، جو بعد میں آ کر اس کا مواخذہ کرتے رہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ان 313 میں نہ صحیح تو کم سے کم ان میں باقی رہیں کہ کچھ ہم میں اور ان میں سنخیت پائی جانے لگے۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد و آل محمد کو۔ بارے دیگر درود پڑھیں۔ تو یہ کمال کا سلسلہ اس طرح سے چلنا ہے۔ اب اس وقت جب کمال شروع ہوا پیغمبر کے دور میں، جب یہ بیان کر دیا گیا کہ ان تینوں جہتوں میں کمال ہوگا، تو فطری کمال کے اندر تو آپ کا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی عمل دخل نہیں ہے، آپ مجبور ہیں۔ اور اسی چیز کو مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب نے بیان فرمایا۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے افراد ہیں، دنیا کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، لٹریچر پڑھ رہے ہیں، آپ جس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یقین کیجئے اپنی فیلڈ کو اسٹڈی کرنے کے لیے نہج البلاغت پڑھیے، اپنا ٹاپک تلاش کرنے کے لیے اقوال ائمہ پڑھیے، قرآن پڑھیے، آپ حیران ہو جائیں گے، حیران ہو جائیں گے۔ نہج البلاغہ کا سرمن نمبر 83، جس کا تیسرا حصہ، تیسرے حصے کے اندر امام کے 13 جملے، 13 میں سے 5 جملے خلقت سے مرنے تک کے، 3 جملے مرنے سے مٹی میں ملنے تک کے، اور اس کے بعد 5 جملے روز محشر کے حوالے سے، یعنی اب تک کی بحث کا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ساتھ رہیے گا۔ مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، عباد مخلوقون اقتدارا، لوگوں کو اس لیے خلق کیا گیا، مخلوق بنایا گیا تاکہ اس کا اقتدار ظاہر ہو سکے، تاکہ اس کی اتھارٹی ظاہر ہو سکے۔ ہم میں سے ہر فرد مظہر اقتدار الہی ہے، جو اس اقتدار کا صحیح استعمال عطا کرتا رہے، خدا اس کو ولایت عطا کر دیتا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ صرف آپ اپنے پاس موجود صلاحیت کا، جو کیپیسٹی آپ کے پاس ہے، جو اسپیشلٹی آپ کے پاس ہے، اس کا صحیح استعمال کریں، خدا اس میں آپ کو ولی کر دے گا۔ کوئی مشکل تھوڑی ہے، اس کو آپ کو اس کام میں ید اولا دے دے گا۔ آپ سنتے نہیں ہیں شیخ رجب علی خیاط قم و نجف کے مجتہدین جس کے پاس جایا کرتے تھے اخلاق کے لیے،
حاج حسن قفل ساز نجف کا، جس کے بارہا میں واقع بیان کر چکا ہوں. کام چھوٹا نہیں ہوتا، جو کام ہو اسے اتنی دیانتداری سے کیا جائے کہ کہا جائے یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو. کتنے غلام ہیں اہل بیت کے؟ کوئی گن سکتا ہے؟ آپ میں سے کتنے افراد ہیں جو جناب فضہ کے علاوہ کنیزوں کے نام جانتے ہو؟ کمال دیکھیں نا، حضرت علی کے کتنے غلام گزرے ہیں. قمبر کا نام سب کو یاد رہ جاتا ہے. یعنی گویا وہ کام جو ظاہری طور پہ انسان سب سے پس سمجھتا ہے، غلامی، اس غلامی کے اندر بھی ایک ایسا کمال رکھ دیا، اللہ اکبر، ایک ایسا کمال رکھ دیا اس غلامی کے اندر بھی کہ اگر تم اسے صحیح سے استعمال کرو تو گویا بعد میں آنے والی نسلوں کو، آج 1400 سال والے لوگ جناب قمبر کو حضرت قمبر اور رضی اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جب اس وقت علی اپنے کاموں کو قمبر سے انجام دلواتے تھے تو لوگ قمبر کو ولی سمجھتے تھے. یقین کیجئے، جناب فضہ کا آپ نے نہیں سنا بعد کربلا صرف قرآن سے گفتگو کرتی تھی؟ تو خادمہ قرآن اور کس زبان میں گفتگو کرے گی؟ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد. بس میں اب یہ جملے بغیر تفصیل میں جائے بیان کر رہا ہوں. خطبہ نمبر 83 ہے نہج البلاغہ کا، جا کر پڑھیے گا، تھوڑا ہوم ورک ساتھ کرتے رہیں، لطف بڑھے گا بحث کا. عبادون مخلوقون اقتدارا، اس لیے خلق کیا عبدوں کو، عبدوں کو، بندوں کو. جو دائرہ بندگی سے باہر ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو دائرہ بندگی میں مخلوق میں وہ اس کے اقتدار کا مظہر ہیں. وہ مربوبون اختصاراً، اور ان کی جو تربیت ہو رہی ہے نا، جو نشو نما ہو رہی ہے، جو اپ برنگنگ ہو رہی ہے، وہ ان کے اختیار سے نہیں ہو رہی، وہ ان کے اختیار سے نہیں ہو رہی. ایک اور مقام پر مولا نے فرمایا تھا تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے بچوں کو پہنچنے والی ہزاروں بلائیں ایسی ہیں جو فرشتے ٹال دیتے ہیں اور تمہیں ان کا علم بھی نہیں ہوتا. تمہیں کیا لگتا ہے تم ان کی تربیت کر رہے ہو؟ اور اس کی تربیت میں تو تمہیں شک نہیں ہونا چاہیے. جب تمہیں نہیں دکھ رہا تھا وہ تو اس بچے کی اس وقت تربیت کر رہا تھا. جب تم اس کی آواز نہیں سن رہے تھے وہ تو اس وقت بھی تربیت کر رہا تھا. کمال ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ مقبوسون احتضاراً، یہاں تک کہ حالت احتضار میں اس کی روح کو قبض کر لیا جائے. یہ طاقتور انسان جب اس کی روح نکال لی جائے، وَمُضَمُّونَ أَجْدَاسًا وَكَائِنُونَ رِفَاقًا، اللہ اکبر، تو حالت یہ ہے کہ وہ پھر ایک مرتبہ سڑی گلی ہڈیوں میں بدل جاتا ہے. روح نکل جانے کے بعد وہ سڑی گلی ہڈیوں میں بدل جاتا ہے. اور یہ بھی کمال ہے، غور کیجئے گا خلقت کے اس اصول کے اوپر. مچھلی کا بچہ پیدا ہوتے ہی تیرے گا، تیرنا سکھایا نہیں جائے گا، ساتھ رہیے گا میرے. پرندے کا بچہ پیدا ہوتے ہی تھوڑا بہت ہی صحیح اڑنا شروع کرے گا، سکھایا نہیں جائے گا اس کو. کیڑوں کے بچے پیدا ہوتے ہی رینگیں گے. انسان ان چند مخلوقات میں سے ہے جب اس کا بچہ دنیا میں آئے گا تو محتاج ہوگا. ساتھ رہیے گا، مائیں میری گفتگو سن رہی ہیں. جب بچے آگوش میں آئے تھے ہلنے کے لیے محتاج تھے، پتہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ مولا نے بیان کی. اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بچپن سے اپنی تربیت کسی کے وسیلے سے ہوتا دیکھ کر اس کا احترام اور اس کا شکر کرنا شروع کرے، اور اسے یہ پتہ چلے کہ اس کی تربیت کسی وسیلے سے ہو رہی ہے. اور جب اس کا شکر ادا کرنا شروع کرے تو اس کی وہ فطرت جو شکر منعم کی فطرت ہے،
کہ نعمت دینے والے کا شکر ادا کیا جائے. جب وہ بڑھتی بڑھتی ایک بلوغ کی حد تک پہنچ جائے تو پھر وہ سوچنا شروع کرے کہ یہ تربیت تو یہ کر رہے تھے, ان کی کس نے کی تھی؟ یہ تو یہ کر رہے تھے, ان کے دل میں محبت کس نے ڈالی تھی؟ اب وہی مثال یاد کریے, وہ ٹیپ والی, نلکے والی. جب بچہ تھا سمجھتا تھا پانی یہیں سے آ رہا ہے تو یہی منبع تھا, بعد میں کچھ اور منبع ہوا, پھر کچھ اور, یہاں تک کہ اس نے چشمے دیکھے اور پھر دیکھا زمین سے چشمہ ابل رہا ہے. تو پتہ چلا منبع اکثر چیزوں کا اکثر مقام پر غیب ہوتا ہے. شاید میں پہنچا پا رہا ہوں. اکثر سورسز, پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں, اکثر سورسز آف انرجی یا غیب ہوں گی یا اگر سورج کی طرح شدت سے ظاہر بھی ہو تو اس کی حقیقت سے لا علمی ہوگی. پلازما سے آگے کی تو زیادہ انفارمیشن نہیں ہے نا, ہو تو مجھے بتائیے گا. بھئی پلازما تک کی انفارمیشن ہے, اس کی تھوڑی اور ڈیٹیلز پتہ ہے, اس کے آگے تو کچھ پتہ ہی نہیں. صرف یہی دکھ رہا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر کی اچھلتی ہوئی آگ کی موجیں ہیں کہ جس میں سے ایک موج اگر آ جائے زمین کی طرف پوری زمین راکھ بن جائے. یہ ہے وہ انسان جس کو یہ دیکھ دیکھ کر کمال پہ جانا سکھایا, اور پھر وہ جو انسان کامل ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ یہ سورج بھی اس کے بدن کا سایہ نہیں بنا پائے گا. کمال دیکھیں. اللہم صلی علی محمد. کمال ہے یا نہیں ہے؟ تم جن چیزوں کو دیکھ کے حیران ہو جاتے ہو وہ ان کے تحت تصرف رہ جاتی ہیں. اور اس کے آگے پہ مولا فرماتے ہیں وَمَبْعَثُونَ أَفْرَادًا وَمَدْيَنُونَ جَزَانًا وَمُبَيِّزُونَ حِسَابًا. اور جب تم اٹھو گے قبروں سے تو علیحدہ علیحدہ اٹھو گے, اور پھر تمہیں جزا دی جائے گی, تمہارے کاموں کا ریوارڈ دیا جائے گا. اور ہاں ممیزون حساباً, تم سب کا حساب علیحدہ اسکیل پر ہوگا. کیا عدل ہے خدا کا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ علیحدہ اسکیل کا مطلب میں گزشتہ دنوں کسی اور طرح بیان کر چکا ہوں. وہ طریقہ یہ ہے کہ ترازو جو ہوتا ہے, کہتے اسکیل ہی ہے, کہتے ترازو ہی ہے, لیکن ایک لکڑی کی ٹال پہ ہوتا ہے, ایک پتھر کی ٹال پہ ہوتا ہے, ایک پنساری کی دکان پہ ہوتا ہے, ایک سنار کی دکان پر ہوتا ہے. جتنی نفیس شے تولنی ہو, جتنی نفیس شے میجر کرنی ہو, جتنی دقیق میجرمنٹ کرنی ہو, اس حساب سے میزان ہوگا. اب دیکھنا یہ ہے تم نے اپنے کمال کو پتھروں اور لکڑیوں تک رکھا تھا, یا تم حیوانوں تک آئے تھے, یا واقعی انسان کے مرحلے تک چلے گئے تھے. اللہ اکبر. جہاں تک تمہارا کمال پہنچا تھا اسی حساب سے تمہارا میزان معین ہوگا. ممیزون حساباً. اور پھر یہاں تک چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہ لوگوں سے حساب ان کی عقلوں کے مطابق ہوگا. اب جو لوگ خود اس کو اس دنیا میں عقل کل سمجھتے ہیں وہ آخرت کے لیے تیار رہیں. صحیح ہے. یا تو یہاں ہدایت لینا شروع کر دیں, یا تو یہاں مشورے لینا شروع کر دیں, یا اگر خود ہی عقل کل ہیں تو وہاں پر بھی آپ کا یہ دعویٰ خدا سامنے لا کے پیش کر سکتا ہے. بہرحال یہاں تک کہ مولا یہاں پہنچتے ہیں وَمُمَيِّزُونَ حِسَابًا, اور اس کے بعد قد عملہ فی طلب المخرج, اور انہیں مہلت دی گئی. بس صرف ترجمے پڑھ رہا ہوں, عربی پڑھ کے روب تو ڈالنا نہیں ہے, وہ تو اب تک پڑھ جانا چاہیے اچھا خاصا. درود پڑھیں ایک مرتبہ محمد وال محمد پہ. اور انہیں مہلت دی گئی تاکہ وہ اپنی مشکلات اور ذمہ داریوں سے نکلنے کی جستجو کریں. ساتھ رہیے گا. تو اپنی مشکلات سے نکلنے کی جستجو کریں, یعنی یہ تو طے ہی نہیں ہوا ہے کہ مشکل نہیں آئے گی. صحیح ہے,
مشکل تو آئے گی، اس سے نکلنا کیسے یہ دیکھنا ہے۔ وَهُدُوا سَبِيلَ الْمَنْهَجِ، اور وہاں پر انہیں سیدھا راستہ دکھایا جا چکا ہے۔ وَهَدُوا، ہدایت دی جا چکی ہے عقل کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے۔ سبیل المنہج، نہج کہتے ہیں راستے کو۔ نہج البلاغہ کو نہج البلاغہ اسی لیے کہتے ہیں کہ بلیغ لوگوں کا راستہ، بلاغت والوں کا راستہ، ایلیکوینٹ لوگ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں، یہاں تک کہ وَأُمِّرُ الْمَحَلَ الْمُسْتَعِيبِ، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی بھی تمہیں مہلت دی گئی۔ کمال ہے، اختیار، صلاحیت اور مہلت، تین چیزیں تمہیں، اختیار، صلاحیت، مہلت۔ تمہیں صرف کرنا کیا ہے کہ تمہارے پاس جو صلاحیت ہے ہدایت کی روشنی میں، اسے ایسے استعمال کرنا ہے کہ مشکل سے بھی دور ہو جاؤ اور مشکل کشا سے قریب ہو جاؤ۔ یا جملہ بدل دوں کہ مشکل کشا سے قریب ہو جاؤ، مشکل سے خود ہی دور ہو جاؤ گے۔ اور یہاں تک کہ وَكَشَفَ عَنْهُمْ صَدَفَ الرَّيْبِ، اور دیکھو شک و شبہات کی تاریکیاں، صدف الریب، روشن دلیلوں کے ساتھ، برائٹ آرگیومنٹس کے ساتھ تمہیں پروف کی جا چکی ہے۔ وَكَشَفَ عَنْهُمْ صَدَفَ الرَّيْبِ وَخُلَّصُ لِمِزْمَارِ الْحَيَاةِ، اور آخر کار اس مدت حیات میں تمہیں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ تم آخرت کی جستجو کرو، المرتاد فی مدت العجل والمستر بالمحل، اور زندگی کو بہترین طریقے سے گزار لو۔ نہج البلاغہ سیمہ نمبر 83، 83 خطبہ نمبر۔ یہ اس لیے خالی میں نے اشارہ بیان کیا، اس خطبے کے 13 جملے بیان کیے ہیں کہ صرف یہ اندازہ ہو جائے کہ جب کوئی انسان کامل آتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ تمہارے کمال کو جانتا ہے، بلکہ اگر تمہارے کسی کمال پر کوئی گرد آ جائے تو اس سے اس ہٹانے کا طریقہ بھی بیان کرتا ہے۔ بھئی استاد اسی کو تو کہتے ہیں جو آپ کا ہوا غلط شعر جو بحر میں نہیں تھا وہ کاٹ کے خود کہہ دے، وہ استاد تھوڑی ہے، وہ بحر مصرے کو بحر میں لائے۔ کمال یہ ہے آپ کو سمجھائے کہ لفظ کہاں بدلے گا، بحر کہاں بدلے گی۔ اور اسی طرح سے یہی کام وہ ہے جو امام کر رہا تھا، اور اس کے لیے میں آپ کو بیان کر چکا، افحسبتم، اور تم سمجھتے کیا ہو، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ ہم نے تمہیں بیکار خلق کر دیا۔ یاد رکھیے گا یہ جملہ، جہاں پر بھی قرآن، ساتھ رہیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں، افحسبتم، جہاں پر قرآن فا حمزہ اور فا، ان دو لفظوں کے ساتھ سوالیہ جملہ پیش کرے، کوئسچن بن رہا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سوال کو جھٹلا نہیں سکتے۔ کیا میں آپ کو 9-7 دن سے بتا نہیں رہا؟ یعنی آپ کا جواب میرے کہنے کے مطابق ہی آئے گا، یہ طریقہ ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے خدا نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بیکار و بے معنی خلق کر دیا، انہی جملوں کو اسی لہجے میں، مشکل یہی ہے کہ قرآن کے ساتھ لوگوں نے لہجہ قرآن کو ترک کر دیا۔ قرآن ان کتابوں میں سے ہے کہ جس کے لیے اس وقت کے عرب جو کہ ادیب تھے ان کے سامنے بھی پیغمبر کو کہا گیا یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ کلام ہمارا ہے، لہجہ تمہارا ہوگا۔ محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ کلام ہمارا ہے، پیغام ہمارا ہے، لہجہ تمہارا ہوگا اس کے اندر۔ جب وہ لہجہ ہوگا تو سمجھ آئے گا کہ یہاں کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا۔ اور پھر اسی لہجے کو استعمال کرتے ہوئے کہا افاق ان کانا علی بینتم، تم کون سے میرے حبیب کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حبیب کہ جس کا عمل تھیوری سے پہلے تھا، 40 سال عمل کر کے دکھایا،
اس کے بعد تھیوری آئی اور تم اس کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ قول کا تعلق صدق سے ہے، صدق کا تعلق قول سے ہے، بولنے سے ہے، امانت کا تعلق عمل سے ہے۔ گویا تم نے اس کے قول کو بھی سچا مانا، اس کے عمل کو بھی سچا مانا۔ دونوں چیزیں جب حجت ہو گئیں، اوتھینٹک ہو گئیں، ساتھ رہیے گا، میں اب بہت تیزی سے آگے جا رہا ہوں۔ جب قول بھی اوتھینٹک ہو گیا، عمل بھی اوتھینٹک ہو گیا، تب ہم نے افمن کانا علی بینۃ من ربہ، تم میرے اس رسول کو جھٹلاؤ گے جو اپنے رب کی طرف سے بینہ لے کر آئے، دلیل لے کر آئے۔ کئی طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ ایک دلیل ہوتی ہے جھوٹی دلیل، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس دلیل ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں کچھ نہیں کہتے ہم تو ایسوں کو۔ بہرحال درود پڑھے محمد والے محمد۔ حضور یہ ہیٹر بند کر دیں، میرے خیال میں گرمی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہال میں، جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ درود پڑھیں پھر ایک مرتبہ مل کے محمد والے محمد۔ بینہ وہ دلیل ہے کہ جو رسول لے کر آئے۔ افمن کانا علی بینۃ من ربہ، تم اس رسول کو جھٹلاؤ گے جو اپنے رب کی طرف سے دلیل لایا ہے، پروف لایا ہے، ایسا پروف جس کو کوئی جھٹلا نہ سکے، ایسا پروف جو میرے دعوے کے مطابق ہو۔ ساتھ رہیے گا، ایسی دلیل جو دعوے کے مطابق ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں یہ گرم ہے، کہ ہاتھ لگا لو تو یہ دلیل ہے، جب ہاتھ لگائیں گے پتہ چل جائے گا۔ صحیح ہے، دعوے کے مطابق دلیل۔ اب تک ذمہ داری سے نبوت کی بحث میں دہریوں نے، ایتھسٹ لوگوں نے سوال یہ کیا کہ نبیوں کا جو معجزہ تھا، بینہ کا ایک لفظ ہے معجزہ، بینہ کا ایک ترجمہ ہے آیت۔ کل انشاءاللہ یہاں سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ بینہ وہ دعویٰ جو دلیل کے مطابق ہو، بس آج یہ بیان کرنا ہے۔ کیا دعویٰ ہے جناب موسیٰ کا؟ میں خدا کا نبی ہوں، صحیح ہے، میں تمہاری اصلاح کے لیے آیا ہوں، تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ یہ دعویٰ، دلیل کیا ہے؟ یہ دیکھو میں ڈنڈا پھینک رہا ہوں، سانپ بن رہا ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ آئے کہ میں خدا کا نبی ہوں، خدا نے مجھے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، آتینی کتاب، اور مجھے کتاب دی ہے۔ یہ دعویٰ، یہ دعویٰ، کلیم۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں، بیمار کو شفا دے دیتا ہوں۔ بھائی شفا دینا کام تو بہت اچھا ہے، لیکن اس دلیل سے اس دعوے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ رہیے گا، اس دلیل سے اس دعوے کا کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ سے کہوں میں بہت اچھا خطیب ہوں، کیا دلیل ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو ہم مجبوری میں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد والے محمد پہ۔ دعوے اور دلیل میں کوئی ربط ہونا ضروری ہے، ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے۔ آج جس کو دیکھیے کہ میں بین الاقوامی ہوں، عجیب ٹائٹل آیا ہے یہ بھی آج کل۔ بین الاقوامی کا مطلب یعنی میں جس مجلس میں پڑھ رہا تھا وہاں مختلف قوموں کے لوگ تھے، بین الاقوام۔ بہرحال تو دعویٰ دلیل سے مطابقت نہیں کر رہا تھا، نہیں، دعویٰ یہ نہیں تھا کہ میں ہدایت کروں گا اس لیے کہ یہ ایسا سانپ بن رہا ہے۔ دعویٰ یہ تھا کہ میں خدا کا نمائندہ ہوں، خدا نے مجھے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور خدا نے مجھے اپنی طاقت کا، اپنے اختیار کا مظہر بنا کے بھیجا ہے۔ اس کی ایک علامت یہ ہے کہ یہ بے جان لکڑی کو میں جاندار سانپ بنا سکتا ہوں۔ فرق دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ معجزہ میری دلیل ہے، نہیں، معجزہ یہ ہے کہ خدا مجھے، جس کو تم سمجھتے ہو یہ بیمار اچھا نہیں ہوگا، میں اس کو اچھا کر کے دکھاؤں، جسے تم مردہ سمجھو میں اسے زندہ کر کے دکھاؤں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ معجزہ وہ تھا
اس لیے تھا کہ میں مظہر کمال الہی ہوں، میں مظہر اختیار الہی ہوں، تو اس کا نمائندہ ہوں۔ اللہ اکبر، کیا کمال ہے! پیغمبر کو جب یہ قرآن دے کر بھیجا تو قرآن بھی اسی شان سے آیا، فاتو لے کر آؤ اس جیسا کوئی ایک قرآن، فاتو بمثل ھذا القرآن، چاہے تم اپنے ساتھ جنوں کو ملا لو۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک نہیں آیا، آج تک نہیں آیا۔ فاتو بعشر سورن، اس جیسی 10 سورتیں لے آؤ۔ اچھا تم اس جیسی ایک سورت لے آؤ، دعویٰ ریڈیوس ہو رہا ہے، کمال دیکھیں، لیکن کوئی نہیں لا پا رہا قرآن جیسا۔ لیکن مشکل یہ ہے، کیا اس وقت نہیں لایا یا آج تک نہیں لا رہا؟ آج تک نہیں لا رہا۔ حضرت موسیٰ کا عصا جب تک جناب موسیٰ رہے سانپ بنتا رہا، جب وہ چلے گئے عصا تو رہا، سانپ نہیں بنا۔ ساتھ رہیے گا۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ ان کے ساتھ چلا گیا، جناب سلیمان کا قالین ان کے بعد تھا لیکن اڑا نہیں۔ تو یہ قانون ملا، یہ قانون ملا، جب تک صاحب معجزہ ہو معجزہ باقی رہے گا۔ اگر یہ قرآن آج بھی معجزہ ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ صاحب معجزہ زندہ۔ محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ ماننا پڑے گا کہ صاحب معجزہ زندہ ہے۔ اب معجزہ وقت کے مطابق دیا، ساتھ رہیے، بس یہ نتیجہ دے رہا ہوں، معجزہ وقت کے مطابق دیا۔ جناب عیسیٰ کے وقت میں ڈاکٹر جو طبیب ہوتے ہیں فزیشنز کا بہت زیادہ دور دورہ تھا، تو ان کو بیماریوں کو اچھا کرنے کی صلاحیت دے دی۔ جناب موسیٰ کے دور میں میجک بہت تھا، ساحر بہت تھے، اس حساب سے معجزہ دیا۔ اب پیغمبر کا دور تو وہ 60 سالہ زندگی نہیں تھی، پیغمبر تو آخری نبی ہے، ساتھ رہیے گا، نتیجہ دے رہا ہوں، آج کی بحث تمام۔ 60 سالہ زندگی نہیں تھی پیغمبر کا وقت، وہ ہے خاتم المرسلین، خاتم النبیین۔ اب اس کو معجزہ ایسا دینا تھا، میریکل ایسا دینا تھا جو قیامت تک رہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسان کے پاس جو چیز وجہ غرور ہوگی، جو پراؤڈیبل چیز ہوگی، وہ ہوگا علم، وہ ہوگا علم، وہ ہوگی نالج۔ تو اس لیے قرآن کے اندر وہ علم رکھ دیا کہ تا قیام قیامت آنے والا کوئی بھی انسان کسی مرتبہ علم پر پہنچ جائے، اس کے لیے جب یہ قرآن کھولے کوئی نئی بات سامنے نظر آ جائے۔ محمد والے محمد بلند ترین صلوات۔ اللہ یہاں تک۔ اب یہ معجزہ جو بن کر آیا، اب سمجھ آیا قرآن معجزہ کیسے ہے۔ اور جناب موسیٰ کا عصا کمال کے لیے پہنچانے کے لیے نہیں آیا تھا، صرف ڈرانے کے لیے آیا تھا۔ یہ ڈراتا بھی ہے اور کمال تک لے بھی جاتا ہے۔ اس کا کمال یہ ہے، فیہ شفاء للناس، وہ جو حضرت عیسیٰ کا معجزہ تھا نا، وہ بھی اس کی آیتوں میں ہے، وہ بھی اس کی آیتوں میں ہے۔ بھئی جناب عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے۔ چھٹے امام نے فرمایا اگر سورہ حمد کو یقین و عمل و عقیدے کے ساتھ مردے پہ پڑھ دو اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ اللہ اکبر، حیدری۔ جناب سلیمان اپنے وقت کے جنوں کو تقسیر کرتے تھے، یہ سورہ جن آج تک کے لیے نتیجہ عمل بن کر رہ گئی۔ اس وقت کے معجزے اس وقت کے ساتھ چلے گئے، جس طرح پچھلے تمام نبیوں کے اختیار پیغمبر کے پاس تھے، پچھلے تمام کتابوں کا علم اس کتاب میں ہے، اور اسی لیے اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ بات آ گئی یہاں تک؟ اس لیے اسے ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اب اس کتاب کے ساتھ
پہلی مرتبہ اگر قاری آیا تھا تو اس کا مطلب آخر تک چاہیے. دیکھیں وہ بالکل اس طرح سے ہے، بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح کسی ایک ڈیوائس کے ساتھ کوئی ایک ایسا ٹول آئے، ایسا ہارڈ ویئر آئے کہ جو اسی کے ساتھ چلے گا. ہو سکتا ہے آپ اپنے کنورٹر لگا کے کہیں سے، ٹیکنیکل لوگ ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ترجمہ تو گوگل پہ ڈھونڈ کے نکال لیں آیت کا، لیکن وہ کام نہیں دے گا جس کام کے لیے آیا تھا. بس آخری ایک جملہ ڈاکٹر صاحب دکھ رہے ہیں اس لیے بیان کر کے گزر جاؤں گا. وہ یہ جتنی ترقی ہے ڈاکٹر صاحب آج انسان کی، میری دانست یہ ہے، ساری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہو سکے کمپیکٹ چیز بناؤ، چھوٹی سے چھوٹی، مختصر سے مختصر، مفید سے مفید. قرآن نے لا رطب ولا یابس کو ان 600 صفحات میں جیسے لکھا ہے، دنیا کا کوئی انسائکلوپیڈیا اٹھا لیجئے، کوئی انسائکلوپیڈیا، آپ والیومز گنتے گنتے تھک جائیں گے، اس کی جلدیں گنتے گنتے تھک جائیں گے. دائرۃ المعارف قاموس 20 جلدوں سے لے کے قاموس کی اور برٹینیکا کی جلدوں تک. یہ قرآن جو بین دفعتین 2 جلدوں میں ہے، لیکن ولا رطب ولا یابس، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو اس میں آ جائے. اس لیے کہ یہ اس خدا نے بنایا ہے جو خالق کائنات تھا. وہ جس طرح چاہے اس کو جتنا چھوٹا کر دے، اختیار دکھاتا ہے کیونکہ اپنا، جب اختیار دکھاتا ہے تو اس طرح اختیار دکھاتا ہے جتنا چاہے اختصار کر دے. اور پھر اگر کوئی صاحب ظرف مل جائے تو اس کے سامنے پھر اس کو اسی طرح پہن کرنا شروع کر دے. اس شخص کو جس کو یہ اختیار دیا جائے سلسلہ انسان کامل میں، اسے کہتے ہیں باب العلم. اس باب العلم تک جانے کے لیے جو کچھ راستے ہیں، کچھ راستے تو عملی طے کرنے پڑتے ہیں، کچھ راستے عملی طے نہیں ہوتے، ان کے لیے کچھ ریاضت کرنی پڑتی ہے، کچھ دعائیں چاہیے ہوتی ہیں، کچھ غیبی امداد چاہیے ہوتی ہے. جب کبھی ایسی کوئی غیبی امداد کی طلب ہو تو جس در پر جایا جاتا ہے اس در کو کہتے ہیں باب الحوائج. بس وقت کافی ہوا اور اس کمال تک پہنچنے کے لیے جو سری ترین راستے ہیں، جو بہت ہی شارٹ اینڈ فاسٹسٹ روٹ ہیں، ان میں سے ایک گیٹ پہ، اس میں سے ایک راستہ در باب الحوائج کا ہے. کمال یہ ہے کہ امام، وقت کا امام، آسرا ہوتا ہے، بھروسہ ہوتا ہے پوری امت کا. پوری امت کی نگاہیں امام پر ہوتی ہیں. ہر شخص اس انسان کامل کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہے گا، یہ کیسے کرے گا. فجر عاشور سے اصحاب شہید ہونا شروع ہوئے، عصر کے بعد سے، دوپہر کے بعد سے. حسین مختلف مقامات پہ مختلف طریقوں سے بیان کرتے رہے، لیکن وہ امام وقت کہ جو آسرا ہے امت کا، جو حجت الہی ہے. ایک وقت کربلا کے بن میں اس کے زبان سے 2 جملے نکلے. ایک جملہ تھا الآن وانکسرا ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. بہت آسان ہوتا ہے یہ جملہ کتابوں میں پڑھنا، مجلس میں پڑھنا،
اور آپ کا سن لینا. لیکن اگر یہ تصور کیا جائے کہ روز عاشورہ ہے، ایک خیمے میں صرف لاشیں رکھیں، صرف لاشیں رکھیں، اصحاب کے لاشیں رکھے ہیں، بچوں کے لاشیں ہیں، بھتیجوں کے لاشیں ہیں. بعض راویوں نے بیان کیا کہ مائیں کبھی کبھی جب دل برداشتہ ہوتی تھی اٹھ کر ان خیموں کی طرف چلی جایا کرتی تھی اور اپنے شہیدوں پر گریہ کر رہی ہوتی تھی. اور یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب افراد جب شہید ہو گئے، جب سب شہید ہو گئے، قبل از علی اصغر، عبداللہ الرضی سے پہلے، اب ابو الفضل العباس بار بار حسین کے قریب آ رہے. عزیزو، بہت سخت ہوتا ہے کہ اگر کسی کو بچپن سے ایک امید دلائی جائے کہ جب تم وہاں پہنچو گے تو یہ کرو گے، جب تم وہاں پہنچو گے تو یہ کیا جائے گا، تم تیاری کرو کیونکہ تمہیں یہ کرنا ہے. اسی طرح عباس کو کہا جاتا تھا صحیح سے مشق تلوار کرو، تمہیں حسین کا ساتھ دینا ہے. عباس تلوار ایسے تھاما کرو، تمہیں حسین کا دفاع کرنا ہے. عباس گھوڑا ایسے چلایا کرو، تمہیں حسین کا دفاع کرنا ہے. عباس اس طرح بات کیا کرو، زینب کی آس تم ہو. عباس اس طرح مشکیزہ اٹھایا کرو، تم سکا ہو حسین کا. بس عباس بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں، اسی دھن میں یہاں تک کہ کربلا آ گئے. بس جب عاشور کا دن تھا اور جنگ کا آغاز ہوا ہے، عباس شروع میں سپہ سالاری کے فرائض انجام دے رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب جانا شروع ہو گئے. بھائیوں کے لاشیں، بھتیجوں کے لاشیں عباس ساتھ اٹھا کر لا رہے ہیں. جب کوئی نہ رہا، اب عباس آئے ہیں. آقا، اب بچوں کی صدائے التش سنی نہیں جاتی. اولاد والو، تصور کرنا کہ وہ عباس جو سکینہ کی ایک آواز پر، اللہ اکبر، سکینہ کی ایک آواز پر عباس قافلہ رکوا رہا ہے. مدینے سے قافلہ چلا ہے، سکینہ نے کہیں پر آواز دی ہے، چچا عباس پانی گرم ہے. عباس نے قافلہ رکوایا، گھوڑا لے کر گئے ہیں، نہر میں گھوڑا ڈالا، تازہ پانی. سکینہ یہ لو، وجائل سقائل سکینہ. اب سے پہلے تک عباس کو وجائل سقائل حسین کہا جاتا تھا، اس سفر کے بعد عباس کو سقائل سکینہ کہا جانے لگا. بس عزیزو، اب وہی سکینہ بار بار کہہ رہی ہے، ارے پانی کیوں نہیں لاتے ابو، ابو پانی کیوں نہیں لاتے. اب عباس سے برداشت نہیں ہو رہا. جب حسین سے اجازت چاہی، حسین نے ایک مرتبہ کہا، عباس تم میرے لشکر کے سپاہ سالار ہو، خدا کسی امام کو اتنا مجبور نہ کرے، خدا کسی بھائی کو بھائی کے سامنے اتنا مجبور نہ کرے. کہتے عباس تم میری فوج کے سپاہ سالار ہو. کہہ رہا عباس کہتے ہیں، رہے تو یمیناً و شمالا. عباس نے دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، کہا آقا اب وہ فوج کہاں میں جس کا سپاہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. عزیزو، بی بی زہرا کہتی ہیں، جب مجلس میں میرے بیٹے عباس کے مصائب پڑھے جاتے ہیں، میں تمہیں دعا دیتی ہوں، اس لیے کہ عباس کے لاشے پر کربلا میں کسی نے گری. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا ان بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے، مولا آپ کے پردے کی حفاظت کرے. اب عباس کو اجازت دے رہے حسین، لیکن اس انداز سے، جاؤ پانی کی سبیل کرو، لیکن ہاں زینب سے اجازت لے.
میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا، زینب سے اجازت لے لو، بس یہ مراحل دیکھیں۔ عباس در خیمہ پر آئے ہیں اور آ کر کہا ماں فضا، شہزادی کو بلا دیجئے، غلام اجازت چاہتا ہے۔ یہ وقت خدا کسی بہن کو نہ دکھائے۔ جب زینب نے آ کر در خیمہ پر ایک مرتبہ عباس کو دیکھا، اپنے بازوؤں پہ نگاہ ڈالی، عباس میرا بابا علی آخری وقتوں میں میرے بازو چوم کر مجھے کہہ رہا تھا بیٹی زینب ان بازوؤں میں رسن بنے گی۔ میں کہہ رہی تھی بابا میرا عباس جیسا بھائی ہے۔ اب یقین اللہ اکبر، اللہ اکبر، اب یقین آ گیا۔ محسن جون پوری کہتے ہیں مرنے کی رضا آئے ہو لینے کو بہن سے، عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ عباس تمہیں کچھ دل زینب کی خبر ہے؟ سکینہ نے سوکھا مشکیزہ لا کر دیا ہے، ایک ہاتھ میں علم تھاما ہے، یہ سکا جا رہا ہے، گویا سکا نہیں جا رہا، بچوں کی آس جا رہی ہے، بچوں کی آس جا رہی ہے، زینب کی ڈھارس جا رہی ہے، ارے امام وقت کی طاقت جا رہی ہے۔ بس لڑتے ہوئے مولا نہر تک پہنچے اور کہتے جاتے ہیں میں جنگ کرنے نہیں آیا، حسین کے بچے خیموں میں پیاسے ہیں، فجان الماء مجھے خالی پانی پہنچانا ہے۔ رہوار کو فرات میں پہنچایا، پانی بھرا ہے، واپسی کا سفر ہے، کاش خدا آپ کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے، الہ بار بار کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ جب کربلا پہنچے نا، ایک مرتبہ القمہ پہ کھڑے ہو کر روضہ عباس کو دیکھیے گا، پھر ایک مرتبہ خیمہ گاہ کو دیکھیے گا، پھر کف عباس کو دیکھیے گا، اندازہ ہو جائے گا۔ جو ذہن میں ترسیم کر سکتے ہیں وہ ترسیم کریں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دائیں جانب لیفٹ سائڈ پہ القمہ ہے، رائٹ سائڈ پر خیمے ہیں، درمیان میں کف عباس ہے، بس عزیزو، اور عباس کا روزہ پھر لیفٹ سائڈ پر۔ عباس نے القمہ سے پانی بھرا ہے، خیموں کی طرف جا رہے ہیں، پہلا کف عباس حرم عباس کے پاس دکھے گا آپ کو، مولا وہاں لے جائے، آپ کی حاجت قبول کروائے۔ پہلا ہاتھ کٹا ہے، علم دکھ رہا ہے، سکینہ بچوں کو جمع کر رہی ہے، ہاتھوں میں بچے کوزے لیے، ارے دیکھو علم آ رہا، اجرکم اللہ، دیکھو علم آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ اس سے کچھ آگے، اجرکم اللہ، مولا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے، کف عباس دائیں کف عباس سے تھوڑا آگے پھر ایک مقام بنا ہوا ہے جہاں دوبارہ کف عباس ہے، اس مقام پر عباس کا دوسرا بازو قلم ہوا، اب واپس خیموں کی طرف نہیں بلکہ قبر عباس دوبارہ القمہ کی طرف۔ اب عباس کو خیمے میں نہیں جانا، رخ کو موڑ دیا، علم سرنگو ہوا، حسین نے صدا دی الان وانکسر ظہری، حسین آئے ہیں، علم آ رہا ہے، علمدار نہیں، علم آ رہا ہے، علمدار نہیں۔